کیسا ہے آج کل, کیا چل رہا ہے؟ سر آج کل بس یہی چل رہا ہے کہ گنتی پوری نہیں ہو رہی, مردم شماری میں ایک مرتبہ پھر ڈاکہ پڑ رہا ہے, اور اس پر آواز اٹھانی ہے, سب کو ایک تو اویئرنیس پیدا کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے عوام کے ساتھ مل کر کہ اپنی کم از کم آبادی کا تو دفاع کریں, جتنے ہم ہیں اتنے تو گنے جائیں. اور جو تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کی تھی, اس میں نے مردم شماری پہ بھی بات کی تھی, کوٹا سسٹم پہ بھی بات کی تھی, اور میں نے اس وقت ہی کہا تھا, یاد کریں اور اپنا پچھلا کلپ بھی کبھی دیکھیے گا, کہ 2017 کی جو مردم شماری تھی وہ نون لیگ کے زمانے میں ہوئی تھی, لیکن اس کی منظوری ہوئی تھی جب چینج ہو گئی تھی حکومت اور عمران خان صاحب اور ایم کیو ایم کی مشترکہ حکومت بنی تھی, اور ان کی کابینہ نے منظوری دی تھی. اس میں وزراء یہاں کے لوگ سب موجود تھے, کراچی کے وزراء موجود تھے. آپ دیکھیں میرے خیال 4-5 لوگ کم از کم کابینہ میں ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے وہ تھے جو کراچی سے تعلق رکھتے تھے, اور اس کابینہ نے اس مردم شماری کی منظوری دی جس میں ہمیں صرف 1,60,00,000 گنا گیا تھا 2017 میں, اور پورے سندھ کی آبادی کراچی سمیت 4,70,00,000 تھی. اگر ہمیں اس وقت 3 کروڑ جو ہم تھے گن لیا جاتا اور اسی طرح سے وہ آگے بڑھتی تو ہم 50-50 ہوتے. تو 2000 جو بھی الیکشن آتا, اس الیکشن میں اگر صوبائی اسمبلی کی 130 ڈائریکٹ سیٹیں ہیں تو 60 سے 65 کراچی کی ہوتی ہیں اور باقی کراچی کے علاوہ ہوتی ہیں, تو وزیر اعلیٰ کراچی سے آ سکتا تھا. لیکن ہوا یہ کہ 2017 کی مردم شماری کو ریڈو کرنے کے بجائے کہ یہ غلط ہے, اس کو دوبارہ کی جائے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم چونکہ نئی مردم شماری کریں گے اس لیے پچھلی والی کو منظور کر رہے ہیں. ہم نے کہا اب یہ بہت سنگین غلطی کر رہے ہیں, یہ بیس لائن بن جائے گی, چونکہ دیکھیں لیگل پوزیشن لیگل ہوتی ہے. جب آپ کسی چیز کو قانونی بنا دیتے ہیں تو بیس لائن وہی ہوتی ہے, اور پھر بعد میں اس کو پلے کرنا آسان ہوتا ہے, چونکہ جو لوگ بھی اس پورے عمل کے شریک ہیں وہ کبھی بھی کراچی کی پوری آبادی سامنے نہیں لانے دینا چاہتے. بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں, بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑی بڑی پارٹیاں ہیں, پوری کراچی کے خلاف ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہر جگہ پریویل کر پرابلم کرتا ہے, کراچی سب کو تکلیف دیتا ہے. تھوڑا سا ڈیٹیل میں مجھے بتائیں نا کہ فائدہ کیا ہوگا اگر کراچی کی آبادی ایکچوئل میں اگر 3 کروڑ ہے فار ایگزامپل, اور یہ لوگ 1.5 کروڑ دکھا رہے ہیں حکومت, تو فائدہ کس کا ہے اور کیوں ہے؟ ہاں دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں صوبہ سندھ کا ایک پرابلم ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت تو تقریباً آپ 50 سال میں یوں سمجھ لیں 30 سال تو تقریباً ڈائریکٹ ہی رہی ہے نا, اور باقی بھی انڈائریکٹ رہی ہے, اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے سارے لوگ وڈیرے دوسری پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں جب پیپلز پارٹی نہیں ہوتی, اور پھر جب یہ آتی ہے تو اس میں آ جاتے ہیں. تو وڈیرہ شاہی نظام ہے, پارٹی تو بس کیا رہ گئی ہے. وہ تو پارٹی کے آپ سنجیدہ ورکرز سے بات کریں گے وہ بھی بغلیں جھانکیں گے بیچارے, کیا کریں کہ اب تو یہی چل رہا ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی براہ راست حکومت ہے, انہیں اپنی حکومت بنانی ہوتی ہے. سندھ میں ہے, انٹیریئر سندھ میں وڈیرہ شاہی نظام. وڈیرے کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایک چھوٹا وڈیرہ ہوتا ہے چھوٹے گاؤں کا, ایک اس سے بڑا اس سے بڑا. تو جو چھوٹا وڈیرہ ہوتا ہے کوئی بہت ضروری نہیں ہے کہ ہر وڈیرہ بہت مالدار ہو, لیکن اس کا جو سماجی طور پر اس کا جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا وہ ان کا سب کچھ ہوتا ہے. وڈیرہ شاہی نظام مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ چلتا کس طرح سے؟ میں بتاتا ہوں نا, ووٹنگ میں اور ان ساری ہاں وہ بتا دوں. دیکھیں نا, اب ایک گاؤں ہے, ایک چھوٹا سا, آپ تو یہ دیکھیں ان گاؤں کو چھوڑیں, آپ جو کراچی کی پیریفریز میں گڈاپ میں ملیر میں جو گاؤں ہے نا, آپ ان کے اسٹیٹس دیکھ لیجیے جا کے. آپ کو ناظم جوکھیو والا واقعہ یاد ہے؟ جی بالکل. پھر کیا ہوا اس کا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. کچھ بھی نہیں ہوا نا, ویری سیڈ. بہت شور مچا, کتنا شور مچا, اور اس شور کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس کو معاف کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اس لیے کہ آپ کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ کراچی کے ساتھ بالکل منسلک گاؤں کا حال ہے. ابھی آئی وی ایس اکھر کے ایک پروفیسر کو بھی شہید کیا اس طرح سے, ساون صاحب, جمیل ساون. یس. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں ابھی الیکشن ہوا بلدیاتی, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں, تو اس میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں پر جو چھوٹے چھوٹے وڈیرے تھے, انہوں نے کہا کہ یہاں سے کوئی دوسرا بندہ نہیں کھڑا ہوگا ملیر ضلع کے, جن کو کاٹ کے چائنا کٹنگ میں جس طرح نہیں ہوتا اس طرح چائنا کٹنگ کی یوسیاں بنائی تھیں. چائنا کٹنگ کا صفورہ کاٹ دیا, چنے سر کاٹ دیا اپنے بھائی کے لیے, سعید غنی صاحب نے فلاں کو کاٹ دیا تاکہ یہ اپنے اپنے پورشن بن جائیں. وہ کٹنگ ہوتی ہے نا, تو وہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر انہوں نے کٹنگ کی تھی اور اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. تو وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں کھڑے ہو سکتے. بڑی مشکل سے جا کر وہاں پر جو نامینیشن فائل ہوئے, پھر ان کا کاغذات کینسل کروا دیے, اس کے لیے لڑائی کرنی پڑی. اتنی لڑائی کرنی پڑی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور اس مرتبہ پہلی مرتبہ ان کو ٹف ٹائم ملا کہ جماعت اسلامی نے تقریباً ہر جگہ پہ ان کے سامنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے. پہلا تو مرحلہ یہی تھا. تو جب کراچی سے منسلک گوٹھوں کا یہ حال ہے تو انٹیریئر میں گوٹھوں میں رہنے والوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, آپ کی نالج کیا ہے؟ نالج کیا, میری فرسٹ ہینڈ نالج اس لیے ہے کہ 90s میں اسلامی جمعیت طلبہ صوبہ سندھ کا ناظم تھا.
ٹھیک ہے. تو مجھے بہت زیادہ گاؤں دیکھنے کا, گوٹ دیکھنے کا موقع ملا تمام ڈویژنس میں. میں یعنی سمجھ لیں کشمور سے آپ شروع کریں اور یہ اباڑو اور ڈھیر کی اور گھوٹ کی اور یہ بنو عاقل اور فلاں سے آتے آتے آپ چلیں, آپ جی ٹی روڈ پہ ہی آ رہے ہیں اگر, تو ان تمام جگہوں پر بھی اور اندر باہر بھی سب جگہ جانے کا موقع ملا. حیدرآباد ڈویژن بھی, تھکبارکر تک بھی, سب جگہ بہت بدترین صورتحال اس وقت بھی تھی اور اس وقت بھی اس صورتحال میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے. میں اس زمانے میں جب سینٹرل پریزیڈنٹ جمعیت کا بنا تو میں نے پورے ملک کے دیہاتوں اور شہروں کا وزٹ کیا. اس وقت بھی زمین آسمان کا فرق تھا وہاں کے دیہاتوں اور سندھ کے دیہاتوں میں. اب آپ یقین کریں کہ اور 1,000 کا فرق ہے. وہاں لوگ خود ووٹ نہیں ڈال سکتے اپنی مرضی کے, نہیں ڈالتے. کیسے ڈال سکتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے, وڈیرا کیا ہوتا ہے, وڈیرا کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہاں کے سارے لوگوں کو مینیج کرتا ہے. اچھا جب میں ایک وڈیرا شاہی نظام کی بات کرتا ہوں تو کسی انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا. دیکھیں فوج کے متعلق ایک رائے ہوتی ہے نا, بھائی فوجی ایسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں, لیکن فوج میں اچھے لوگ بھی تو بہت ہوتے ہیں. فوج ایک بھی جو سیاشن پہ بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی تو فوج ہے. فوج ہے. آپ بیوروکریسی میں آپ کو شدید اعتراض ہے نا. ہم پورے اسٹائل کی بات کرتے ہیں کہ انگریزوں کا مائنڈ سیٹ ہے جو بیوروکریسی میں پریویل کرتا ہے کہ وہ آقا ہیں ہم غلام ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بیوروکریسی میں بہت اچھے بیوروکریٹ بھی گزرے ہیں نا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی وڈیرا شاہی نظام کے خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ کسی پرسنل وڈیرے کو گالی دے رہے ہیں. اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن بائی اینڈ لارج یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ ان کے آقا ہوتے ہیں, ان کو دیتے بھی ہیں, ان سے لیتے بھی ہیں, وہ ان کو لڑواتے بھی ہیں, ان کو چھڑواتے بھی ہیں. تھانہ ان کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. جب تھانہ ان کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے, شادی بیاہ لوگ ان کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں, لگان ان کو ان کی دینی پڑتی ہے. ہر سال کے اختتام پر تقریباً 60% سے زیادہ گوٹ ایسے ہوں گے, اس سے بھی زیادہ ہوں گے سندھ میں, کہ جہاں پر جب سال ختم ہوتا ہے تو جو بیچارہ ہاری ہوتا ہے وہ مقروض ہی نکلتا ہے وڈیرے کا. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہاری کے پیسے زیادہ بنتے ہوں اور اس کے پیسے کم بنتے ہوں. پھر وہ قرضہ سود کی صورت میں اس کو دوبارہ وہ واپس مل جاتا ہے, کیری فارورڈ کر دیتے ہیں. پھر اگلی مرتبہ پورے سال وہ محنت کرتا ہے اور جب آخر میں گندم کی چند بوریوں کے عوض اس کو جو ہے وہ پورا کر دیا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے اس کے کھاتے میں جو منشی جی کھڑے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صاحب اس ہاری کے ذمے اتنے پیسے ہیں, اس ہاری کے ذمے. جب وہ اس طرح معاشی طور پر بھی پسماندہ ہوتے ہیں, وہ اس طرح سے جو ہے وہ سماجی طور پر بھی پسماندہ ہوتے ہیں, تو آپ کے خیال میں کسی کی جرت ہے کہ وہ وڈیرے کی مرضی کے خلاف ووٹ کاسٹ کرے گا؟ اگر آپ 150 سال 150 نہیں, آج ہو رہا ہے 30% لوگ انٹیریئر سندھ میں بلدیاتی انتخاب میں پیپلز پارٹی کے بغیر کسی انتخاب کے جیت گئے. کیسے جیت گئے وہ؟ اسی طرح جیت گئے وہ. تو چلو بعض اوقات دوسری پارٹیوں سے بھی کوئی وڈیرا آ جاتا ہے تو چلو مقابلہ ہو جاتا ہے. جمہوریت تو نہیں ہے, تو کاہے کی جمہوریت ہے یہ؟ جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ جمہوریت کا مطلب ہے سب سے پہلے تو پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے. پارٹی میں جمہوریت ہے؟ نہیں. کس پارٹی میں جمہوریت ہے؟ آپ مجھے بتائیں, جماعت اسلامی کے علاوہ کس پارٹی میں جمہوریت ہے؟ پیپلز پارٹی تو وصیت پہ, وراثت پہ چلتی ہے, خاندان پہ چلتی ہے. نون لیگ بھی خاندان پہ چلتی ہے, ورنہ ڈکٹیٹرشپ پہ چلتی ہیں. پارٹیوں میں ون مین ہوتا ہے بس. پھر اس کے بعد قاف لیگ تو خیر بنائی جاتی ہے. اور پی ٹی آئی میں ایک آدمی خان صاحب ہیں. خان صاحب نے ایک مرتبہ رسک لیا تھا وہ کرانے کا انٹرا پارٹی. الحمدللہ ایسا زبردست ان کو فیڈ بیک ملا کہ اس کے بعد انہوں نے جمہوریت انٹرا پارٹی کا نام لینا چھوڑ دیا. تو لیکن کر نہیں سکتے. این پی میں کسی حد تک ہے, لیکن ان میں بھی لیگیسی چل رہی ہے نا. خان عبدالغفار خان, خان عبدالولی خان, اسفندیار خان اور ابھی ایمل. تو یہ تو 4 تو اپنی پیڑھیاں دیکھ لی نا, دیکھ لی نا. تو فیملی ہوئی نا سر. پولیٹیکل ورکر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ تو یہ نہیں ہے اس پارٹی میں. یعنی آپ اس کو تصور کریں, آپ ظاہر جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا. جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں, آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ آپ پارٹی ہیڈ بن سکتے ہیں, تو یہ جمہوریت ہے. یہ جمہوریت ہے, صحیح بات ہے. اور اگر آپ کے پاس یہ اپرچونٹی نہیں ہے کہ آپ 50 سال 100 سال بھی لگا دیں گے, 1000 سال بھی لگا دیں گے, تو آپ پارٹی ہیڈ نہیں بن سکتے. پارٹی ہیڈ تو بیٹا بنے گا, بیٹی بنے گی, بھائی بنے گا, بہنوئی بنے گا, یہ بنے گا. اچھا, اس کا بڑا انٹرسٹنگ سا کاؤنٹر آرگیومنٹ ملا تھا مجھے ایک پولیٹیشین سے. میں نے اسی پوڈ کاسٹ پہ پوچھا تھا کہ بھائی آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اپنی پارٹی کے ہیڈ بن سکتے ہیں, لیڈر, چیئرمین بن سکتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار تم نے بڑی بیوقوفوں والی بات کی ہے. میری ڈر گیا, میں نے بولا یار یہ تو بڑا ناراضگی والا سین ہو گیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی بیوقوفوں والی بات کی, اور یہ عجیب لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی کے ووٹرز چاہتے ہیں کہ ایک ہی خاندان حکومت کرے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ بھٹو ہی آئیں تو ہم کیا کریں؟ اگر وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے پورا خاندان چلے, شریف خاندان چلے, تو ہم کیا کریں؟ تو ووٹر پسند کرتا ہے, عوام کی پسند ہے. اور میں نے بولا یار یہ تو بڑا عجیب سا کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے. پھر جمہوریت تو ختم ہو گئی ساری پھر تو وہی شخصیت پرستی. جواز آپ کوئی بھی بنا لیں, آپ جس طرح سے ڈھالتے ہیں لوگ اس طرح سے ڈھلتے ہیں.
چونکہ مجموعی طور پر بھی تو ملک میں یہی نظام چل رہا ہے نا, خاندانی اور جاگیردارانہ نظام ہی چل رہا ہے. آپ پورے ملک میں یہی ہے نا, الیکٹیبل ہے نا, طاقت ہے, دولت ہے, پیسہ ہے, سرمایہ, ذات ہے, زبان ہے نا, ان بنیادوں پہ چل رہا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مرکز مل جاتا ہے ہمیں ایک خاندان سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں, تو سب جڑ کے الیکٹیبل اس میں کھڑے. اور مذہب اور فرقہ بھی ہے حافظ صاحب, یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. نہیں دیکھیں, مذہب تو ہونا چاہیے نا, مذہب تو خیر مذہب پہ تو اختلاف نہیں, فرقہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, فرقہ اور مسلک کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے. مسلک آپ اختیار کریں, مسلک اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں تنوع ہے, ویرائٹی ہے. مسلک اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کی بنیاد پہ دکان لگے, صحیح نہیں, بہت فرق ہے. تو اچھا, اب آ جائیے, جمہوریت کی بات چل رہی تھی ہماری. تو جمہوریت کی پہلی کیا چیز ہوتی ہے کہ پارٹی میں جمہوریت ہو. اب رضا ربانی صاحب ایک بہت زبردست نام ہے, این ڈی خان صاحب ایک زبردست نام ہے. 50 سال 60 سال یا جتنے بھی سال پارٹی ہو گئے, ان کی جو پارٹی کے ساتھ وابستگی ہے اور خود ان لوگوں کا کریکٹر ہے. میں نے نام اس لیے لے لیا, صحیح نام لیا آپ نے, ذرا رضا ربانی ٹھیک نام ہے بہت بڑا. لیکن رضا ربانی صاحب کی پوزیشن ہمیں پتہ چلی, انہوں نے بہت کامیاب سینٹ چلایا تھا. سب متفق تھے, تمام پارٹیاں ان کے اوپر یکسو تھیں, سارے اختلاف کے باوجود کہ رضا ربانی کا نام آئے گا تو ہم لوگ سب انہیں کو سپورٹ کریں گے. لیکن زرداری صاحب نے رضا ربانی کا نام نہیں دیا. یہ کہے کہ جمہوریت ہے بھائی, اور آپ نے پسند کا نام لیا جس پہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کر خرید و فروخت کی, اور دونوں نے مل کر سنجرانی صاحب کو اپنا اور مانڈوی صاحب کو ووٹ ڈلوائے. پی ٹی آئی کے تمام لوگوں نے زرداری صاحب کے, سلیم مانڈوی صاحب کے وائس چیئرمین کو, اور زرداری صاحب کے بلوچستان میں جو کہتے ہیں نا, ہم بلوچوں کی تمہیں پیر پڑ جاتا ہوں اس لیے دیتے ہیں. ارے بھائی, تو قیوم سمرو صاحب, ڈاکٹر قیوم سمرو صاحب کیا کاغذات لے کر گئے تھے بریف کیسوں میں ان کو لٹریچر پڑھانے کے لیے؟ تو کیا لے کر گئے تھے بلوچستان وہ, تو جس سے انہوں نے خرید و فروخت کی تھی. تو اس طرح سے انہوں نے مل کر یہ کام کیا تھا. کہ میں یہ رہا ہوں کہ جمہوریت کیا ہے, تو جو 50 سال سے کام کرنے والے ہیں ان کا اسٹیٹس ورکر, بلکہ اگر میں بہت خراب لفظ استعمال کروں تو وہ تو سلیو ہی سمجھتے ہیں لوگوں کو. اور جو ابھی تازہ خاندان میں کسی کے بچہ پیدا ہوا ہے وہ آقا ہے. ہاں, پیدا ہوتی ہے نا, وہ آقا ہے. شاہ رخ خان ہے, آقا ہے کہ آقا ہے, پتہ نہیں کیا ہے, مالکن ہے کہ مالک ہے, لارڈ, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے ان کا مائنڈ سیٹ.